السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیا حال ہیں آپ سب لوگوں کی؟ ٹھیک ٹھاک خیریت. آج ہم بات کریں گے بقرعید کے حوالے سے. اور بقرعید جو ہو رہی ہے آج کل یعنی کووڈ-19 کے انوائرمنٹ میں ہو رہی ہے، تو اس میں ہم نے بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہے. ایک تو احتیاط بہت کرنی ہے، یعنی کہ نارملی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں عید کے دنوں میں شاپنگ کے لیے لوگ بہت نکل رہے ہوتے ہیں. جیسے لاسٹ ٹائم عید پہ لوگ نکلے تھے تو بہت رش لگا، کافی پرابلمس ہوئی، کیسز ایک دم سے بڑھ گئے کیونکہ سوشل ڈسٹینسنگ کے اوپر کوئی فوکس نہیں کیا گیا. ماسک لوگوں نے نہیں لگایا، ٹھیک ہے، گلوز وغیرہ کا استعمال نہیں کیا، کیونکہ کوئی بھی چیز آئٹم ہوتا ہے اس کو 10 لوگ 20 لوگ 50 لوگ ہاتھ لگاتے ہیں اور پتہ نہیں ہوتا اس میں کوئی بھی ایک کووڈ پازیٹیو ہو، اس نے اس کو ٹچ کیا ہوا اور اس میں ہے نا اس کی وجہ سے کسی دوسرے کو ٹرانسفر ہو گیا وہ وائرس. تو لوگوں نے احتیاط نہیں کری، جس کی وجہ سے پچھلی دفعہ بھی جو میٹھی عید گزری ہے اس میں کافی لوگوں کو پرابلم ہوئی. اب آ گئی بقرعید، سمجھے کہ 9-10 دن رہ گئے ہیں تقریباً. تو اب آپ نے کوشش کریں میکسیمم جتنی احتیاط کر سکتے ہیں کریں. مارکیٹ میں جانا اتنا ضروری نہیں ہے، اور خاص طور سے جانور لینے کے لیے صرف گھر کا کوئی ایک آدمی چلا جائے اور وہ جانور لے کر آ جائے. اور کوشش کریں کہ اگر اجتماعی قربانیاں جہاں جہاں ہوتی ہیں اس میں حصہ لے لیں تو اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. تو اس چیز کو ذرا کریں، کیونکہ خدا نخواستہ کیونکہ ابھی کیسز ایک آدھ مہینے میں کیسز کچھ کم ہوئے ہیں. بھلے وہ ٹیسٹ کم ہو رہے ہیں لیکن اگر اس کا ریشو نکالا جائے ٹیسٹ کے حوالے سے تو کیسز کم ہوئے ہیں نسبتاً پچھلے ایک مہینے جو پہلے ہو رہے تھے، جیسے کیسز آ رہے تھے اس کی نسبت کیسز میں کافی کمی آئی ہے. تو اس چیز کو مینٹین رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم احتیاط کریں، ٹھیک ہے. یہ تو تھا کووڈ اور اس کے متعلق کے احتیاط کرنے والی چیز. سر نارملی دیکھا یہ گیا ہے کہ ہمارے یہاں آج کل کے دور میں کہ ہم لوگ قربانی سے پہلے یعنی کہ ایک فیشن بن چکا ہے کہ ہم نمائش پہ چلے جاتے ہیں. یعنی کہ مہنگے سے مہنگا جانور کون لے گا، ٹھیک ہے، یعنی خوبصورت تو ہوتے ہیں جانور لیکن یہ کہ مہنگے سے مہنگا کون خریدے گا، پھر اس کی نمائش. ایک یہ چیز ہے آپ کو دل سے چیز پسند آ گئی ہے اور آپ اس کی نمائش نہیں کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ قبول کرے گا. لیکن آپ جو ایک نمائش پڑ گئے کمپٹیشن میں کہ یار میرے پڑوسی نے ہے نا 5 لاکھ کا بیل لیا تو میں 8 لاکھ کا بیل لوں گا، یعنی وہ جو کمپٹیشن ہے وہ ایک غلط چیز ہے. وہ آپ کے نا دکھاوے میں آ جاتا ہے. تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ آیا قربانی کا حساب کتاب کہ کس کی قبول ہوتی کس کی نہیں ہوتی، وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. ہم اور آپ کو صرف احتیاط کرنی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہدایت دی ہے، جو راستے بتائے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ آپ نے قربانی کیسے کرنی ہے اور اس کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، اس پہ بس سمجھے آج ہم ڈسکشن کریں گے. تھوڑے چھوٹے سے پوائنٹ ہیں اور میں آج زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ لوگوں کا. اب بات کر لیتے ہیں تو ضحیٰ کی بقرعید کی. عید قریب آ چکی ہے، 9-10 دن رہ گئے ہیں صرف. سب سے پہلے ہر کوئی جانتا ہے کہ عید الضحیٰ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کیا جاتا ہے. ایک چیز جو ذہن میں رکھنے والی وہ یہ کہ عید الضحیٰ صرف گوشت کھانے یا جانور کو ذبح کرنے کا نام ہی نہیں ہے. اس کے لیے قربانی کے لیے اپنی نیت کو بالکل خالص اور قربانی جو ہے وہ اللہ کے لیے ہی کرنی چاہیے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری قربانی کا گوشت یا خون ہرگز نہیں پہنچتا بلکہ تمہارا جو تقویٰ ہے وہ پہنچتا ہے. اور صحیح مسلم سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور جسموں کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. اس لیے ضروری ہے قربانی کرتے وقت گوشت جمع کرنے کی سوچ سے قربانی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس نیت سے کرنی چاہیے قربانی کہ گوشت جو ہے وہ غریب لوگوں تک پہنچ جائے. آج کل آپ جانتے ہیں کہ قربانی کس طرح سے ہوتی ہے. یعنی قربانی کا جب ٹائم شروع ہوتا ہے تو اس سے پہلے ہی سے ہے نا پلاننگ شروع ہو جاتی ہے کہ بھائی صبح جب قصائی آئے گا تو سب سے پہلے وہ کلیجی نکال کے دے گا، کلیجی بنے گی، پھر اس کے بعد ہے نا باربیکیو کی تیاریاں، اس طرح کی ایکٹیویٹیز اسٹارٹ ہو جاتی ہیں. یعنی آپ کو پہلے اپنی نیت کو مضبوط کرنا ہے کہ آپ جو بھی قربانی کر رہے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے کر رہے ہیں. پہلے اپنا اندر یہ یقین بنائیں. ایکٹیویٹیز یعنی کہ یہ نہیں کہ قربانی صرف آپ پورے کا پورا گوشت صرف غریبوں کے لیے، 3 حصے اس میں ہوتے ہیں، ہر ایک کو پتہ ہے. پہلے تو جو نارملی جو روٹین میں جو لوگ ڈسکس کرتے ہیں وہ یہ کہ پہلے تو اپنا ایک حصہ ہو گیا، دوسرا ہو گیا رشتہ داروں کا، تیسرا ہو گیا غریب کا. اس کو آپ الٹا کر لیں وہ زیادہ بہتر ہے. پہلا حصہ غریبوں کا، دوسرا رشتہ داروں کا، جو بچ جائے وہ آپ کا.
پھر آپ کو صحیح اندازہ ہوگا کہ قربانی کی اہمیت کا، کیونکہ اصل میں قربانی کا مقصد یہ ہے کہ غریبوں تک جن کے گھر میں قربانی نہیں کر پاتے یا جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، اور آج کل تو کووڈ کی وجہ سے سمجھے 6 مہینے میں 7 مہینے میں کافی لوگ بے روزگار بھی ہو گئے، کھانے پینے کے پیسے بھی نہیں ہیں لوگوں کے پاس، بڑے مشکل حالات سے گزر رہے ہیں۔ تو اب ان لوگوں کو ڈھونڈیں جن تک یہ گوشت پہنچ سکے جو قربانی نہیں کر پا رہے ہیں۔ نارملی ہوتا ہے کہ آج کل کے دور میں جو پچھلے سال تک جو تھا اور اس دفعہ بھی ویسے ہی ہونا ہے کہ موسمی قسم کے لوگ ہیں نا سڑکوں میں نکل آتے ہیں قربانی والے دن گوشت جمع کرنے کے لیے گھروں میں، اور گھر والوں کو بھی آسانی ہوتی ہے کہ بس گوشت اٹھایا ٹھک کر کے دے دیا تیسرا حصہ، اور اس سے پہلے کا جو ایک عمل ہوتا ہے وہ یہ کہ حصہ لگانے کا۔ جب گوشت کا کٹا کے آپ کے سامنے سارا آ جاتا ہے تو اچھا گوشت، یعنی اگر گائے تو اس کا بوٹا، یا کوئی بکرا ہے تو اس کی ران وان، یہ وہ سب چیزیں گھر کے لیے وہ فریزر کی یا فریج کی زینت بن جاتا ہے۔ پھر اس میں تھوڑا بہتر جو ہوتا ہے جو خاص رشتہ دار ہوتے ہیں تو ان کے گھروں پہ چلا جاتا ہے، آخر میں بچ گیا ہڈی چربی والا یا ٹوٹا پھوٹا گوشت جو ہے، چھوٹی چھوٹی بوٹیاں یہ وہ جو نارملی آپ لوگ گھر میں خود استعمال نہیں کرتے، وہ چلا جاتا ہے حصہ غریبوں کے لیے۔ جبکہ اس میں حصے میں آپ سبھی لوگ جانتے ہیں لیکن عمل بہت کم لوگ کرتے ہیں کہ برابر حصے ہونے چاہیے، یعنی کہ اچھا گوشت، یعنی ایک جیسے حصے ہونے چاہیے، یعنی گوشت کے، یہ نہیں کہ اچھا گھر والوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے جو خراب ہے ہڈی والا چربی والا غریبوں کے لیے، جو کہ نامناسب ہے۔ اور ایک آج کل ایک روایت یہ بھی پڑ گئی ہے لوگوں کے تقریباً سبھی گھروں میں کہ میکسیمم گوشت کو فریز کر دیا جاتا ہے مہینوں کے لیے، جو کہ صحت کے حوالے سے بھی مناسب نہیں کہ اتنے عرصے تک گوشت رکھ کے آپ کھائیں۔ ایک دور تھا پہلے 30-35 سال 40 سال پہلے، جب قربانی ہوتی تھی کوشش کی جاتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ گوشت بٹ جائے رشتہ داروں میں، غریبوں میں، کیونکہ اس کو سنبھالنا مشکل ہوتا تھا کہ آپ کہاں رکھیں گے، سڑ جائے گا، خراب ہو جائے گا، اس سے بہتر ہے کہ کسی کے کام آ جائے۔ اب وہ سوچ، کیونکہ اس دور میں اب لوگ کہیں گے کہ اس وقت فریج وغیرہ نہیں ہوتے تو اس لیے یہ سوچتی نہیں، وہ سوچ بالکل صحیح تھی۔ اصل قربانی کا مقصد یہ کہ غریبوں تک ان کی چیز پہنچ جائے، یعنی ان کے لیے آپ قربانی کا گوشت جو بھی حصہ ہے آپ پہنچا دیں، اور کوشش کریں کہ اپنے علاقوں میں جو غریب لوگ جن کے ساتھ کوئی بھی پرابلم ہو سکتی ہے، جاب کے مسئلے مسائل ہیں، پیسہ نہیں ہے، قربانی نہیں کریں، ان کے گھروں تک ان کا حصہ پہنچا دیں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ اور آج کل تو کافی، بلکہ کچھ سالوں سے تو ایک نئی روایت بھی ڈل چکی لوگوں کے گھروں میں، فریج ہونے کے باوجود بھی لوگ ڈی فریزر لے لیتے ہیں کہ بھائی بقرعید آ رہی ہے تو گوشت جمع کرنا ہے تاکہ 5-6 مہینے تک کا گوشت جو ہے وہ جمع ہو جائے، جو کہ میں پہ بھی ذکر کر رہا ہے کہ صحت کے لیے بھی مناسب نہیں ہے کہ اتنے عرصے تک گوشت کو فریز کریں اور اس کو استعمال کریں۔ اور دوسرے کہ ایک دوسرے غریب آدمی کا حق بھی اس طرح سے مارا جاتا ہے، کیونکہ اچھا گوشت نارملی کوئی مانے نہ مانے لیکن ہوتا یہی ہے کہ اچھا گوشت جو ہے وہ اپنے لیے اور گھر والوں کے لیے رکھ لیا جاتا ہے، اور باقی بچا کچا گوشت پھر وہ باٹا بوٹا جاتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ غریبوں تک ان کا حق، ان کا حصہ ان تک پہنچ جائے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ جی جناب، یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے کہ پسند آئی ہوگی۔ اور آخر میں چلتے بس 1-2 جملے، یہ کہ قربانی دوسروں سے ہمدردی کرنے کے لیے کی جاتی ہے، نہ کہ پیٹ بھرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ اس چیز کو بڑا خیال رکھیں کہ جتنا زیادہ سے زیادہ آپ غریبوں کو گوشت بانٹ سکیں وہ زیادہ بہتر ہے، اللہ بھی خوش ہوگا اور انشاءاللہ قربانی بھی قبول ہوگی۔ آخر میں بس چلتے نمازوں کا بہت اہتمام کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔